قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، میرے ایمانی بھائیو، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم کانفرنس، جس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ویژن کو تمہارے سامنے رکھا جاتا ہے، جس میں یوتھ کو جو ایک انرجی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کے حبیب کی کچھ عظیم صفات کو پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس کے سامنے ایک گول ہونا چاہیے، اس کے سامنے ایک معیار ہونا چاہیے، اس کے سامنے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے، اور اس کے کردار کو واضح کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم شخصیت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک عالمی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے امام ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک کسوٹی ہے، اور تمہارے سامنے ایک بڑا گول رکھ کر جا رہی ہے، اور تمہیں اس کردار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تمہیں ان اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی رات اور دن گزارنی چاہیے۔ لیکن بہت دکھ کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان if you like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you honor Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you must like of the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ اگر آپ اللہ کے حبیب کے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کو اللہ کے حبیب کے ساتھ یقیناً محبت ہے، تو آپ کے سامنے ایک دنیا کا کردار ہے، ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اور اس کردار کو قرآن پاک نے کیسے بیان کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، محمد عربی کے پیچھے آ جاؤ اور ان کو آگے رکھو، اپنے آپ کو پیچھے رکھو۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی پالیٹکس اور دنیا کا کوئی سسٹم تمہیں فیل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی صرف یہ بات ہے، ہمیں قرآن پاک کو کھولنا نصیب نہیں ہوتا ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو اس کا ریسرچ نہیں ہم نے کیا، ہم نے اللہ کے قرآن کے جو 30 پارے ہیں ان کو ہم نے سمجھا یہ ایک ایسے ہی کتاب ہے۔ نہیں، وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ میں زبان سے جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اللہ کے قرآن کا دین ہے، اور جو آپ میرے سامنے بیٹھ کر کچھ باتیں سن رہے ہیں، یہ قرآن پاک کا نور ہے۔ اللہ کے حبیب کے جس نور کو قرآن پاک نے تمہارے سامنے رکھا تھا، لیکن ہم
سب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، یار اگر دن میں ہم ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں کس نام کا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اصدقوا اذا حدثتم، بات جب بھی کرو گے سچ بولا کرو۔ اگر انسان سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتی ہے، اس کو گرا نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہم آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، دنیا کا نظام اس وقت دیکھا جا رہا ہے، جو انسان جھوٹا ہوگا وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچے گا، وہ کبھی کردار کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم جھوٹ کیسے بولیں گے؟ مسلمان نام ہے سچائی کا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ہم ہزاروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من غشنا فلیس منا، میری امت کے لوگ بہت کچھ ہو سکتے ہیں لیکن میری امت کا کوئی، میرا امتی، میرا عاشق کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم پڑوسیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنی ریاست تک کے افراد کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ملک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ جب ہم دھوکے بازی کے ساتھ زندگی گزاریں گے کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب کی زندگی کو قرآن پاک نے جب بیان کیا، قرآن پاک کیا کہہ رہا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے حبیب کا نظام کیا تھا؟ اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب کئی مرتبہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کو، اپنی جان کو مٹا دوں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ یہ سارے کائنات کے سردار تھے، امام الانبیاء تھے، امام الاولیاء تھے، امام الکتب تھے، ساری دنیا کے اوپر سب سے اونچے وہی تھے، جس کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، اللہ کے حبیب کی جو تعریف کرنے کا حق ہے دنیا کا کوئی انسان اس حق کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بعد از خدا بزرگ کتئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو ہے ہی محمد عربی، اس کے بعد تو اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، اس جگہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مکہ والوں نے اللہ کے حبیب کو پریشان کیا، طائف والوں نے جب اللہ کے حبیب کے ساتھ غداریاں کی، اللہ کے حبیب کو پریشان کیا، وہاں کے آباش قسم کے جو یوتھ ایک بڑی پارٹی تھی وہ پتھر اللہ کے حبیب کے پیچھے مارتے تھے، وہ گندگی صاف کرتے تھے، وہ کوڑا کرکٹ اللہ کے حبیب کے اوپر پھینک سکتے تھے، اس کا مقابلہ اللہ کے حبیب کر سکتے تھے۔ اللہ کے حبیب کیا زندگی کو سامنے پیش کر تمہیں امت کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جبریل امین عرش سے آتے ہیں، اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد عربی مجھے اللہ نے بھیجا ہے عرش سے، کہا ہے جاؤ محمد سے کہہ دو یہ طائف والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں گے طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان کو میں چٹنی بنا دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے جواب میں کیا کہا؟ وہ کہہ سکتے تھے یار ان کو مٹا دو، ان کو قتل کر دو، ان کو نیست و نابود کر دو، ان کو دنیا سے ان کا نام مٹاؤ۔ جواب میں کہا ان قومی لا یعلمون، میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے کہ محمد کون ہے۔ یہ محمد وہی محمد ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کے ہر غدار نے بھی لکھا ہے کہ اگر پہلے نمبر پر کسی کو رکھنا ہو وہ محمد عربی سے پہلے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نبی کی امت میں ہمارا شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارا کردار، ہماری زبان، ہمارے اعمال، ہمارا رات دن گزارنا، ہمارے اعمال، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ رہن سہن، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن، ماں باپ کے ساتھ ہمارے سلوک، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ دنیا کے اندر اتنے بڑے کیسز ایسے آتے ہیں، بچے ماں باپ سے پریشان، ماں باپ بچوں سے پریشان، اور وہ بھی کون؟ مسلمان قوم، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میری امت کے اندر وہ افراد ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس کیسز کیوں آتے ہیں؟ ہمارا بیٹا ہماری بات ہی نہیں مانتا ہے، شراب پیتا ہے، رات بھر پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، سوتا ہے تو جاگتا ہی نہیں ہے، اور پڑھنے کے لیے گیا ہے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کنیکٹ نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی ایسی شکایتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو، اللہ کے حبیب کی زندگی کو ان کے سامنے رکھا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہے سیرت کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر یہی بات کہوں گا کہ اسلام کی ایک ایک چیز کے اوپر ریسرچ کرو، اور ریسرچ کیسی کرنی ہے؟ دین اور اسلام اور قرآن اور اللہ کے نبی کی ایک بات کو جاننے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ ریفرنس، ریزن، وائی،
what, when, یہ سب جب تمہارے سامنے آئے گا، تمہارے دل اور تمہارے برین اور تمہارے دماغ میں جب مائنڈ میں یہ پانچوں چیزیں آئیں گی، ریزن کیا ہے اس کا، ریفرنس کیا ہے اس کا، وائی یہ کیوں ہوا ایسا، وٹ یہ کب ہوا ہے اور کیسے اس کو کیا گیا ہے اور کون سی جگہ پر اللہ کے حبیب نے یہ کام کیا ہے، جب یہ پانچ چیزیں ہمارے برین اور ہمارے مائنڈ کے اندر ایڈ ہو جائیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم سوچیں گے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی ہے، قرآن کو کھولنا بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی ہمیں قرآن کا نالج ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب کی 63 سالہ زندگی کے بارے میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں کھولتے ہیں، تب بھی سوچتے ہیں ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ ایسے نہیں معلوم ہوگا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پریکٹس ضروری ہے، اور کسی بھی کام کرنے کے لیے ریسرچ ضروری ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے، اس کے لیے محنت ضروری ہے، رات دن لگانا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اللہ کے حبیب کی زندگی کو سمجھ پائیں گے، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ دوسرا پہلو اللہ کے حبیب کا، ایک غیروں کے ساتھ اللہ کے حبیب نے کیا سلوک کیا ہے۔ یہ ایک عالمی کانفرنس کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے حبیب کی ایک عالمی باتیں یاد رہنی چاہیے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی عورت تھی، وہ کیا کرتی تھی، اللہ کے حبیب کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ جیسے ہمارے سامنے جب کوئی بڑا آفیسر آتا ہے، کوئی بڑا لیڈر آتا ہے، اس کے سامنے قالین بچھائی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر سے ہو کر آتا ہے، اسی طرح ایک عورت مدینہ کے اندر تھی جو اللہ کے حبیب کے راستے میں قالین کی طرح کانٹے بچھاتی تھی۔ کیا ہوا، اللہ کے حبیب جس راستے سے چلتے تھے وہ نظر رکھتی تھی، جہاں سے محمد عربی گزریں گے اس راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ دیکھو ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارے نبی کا کیا کردار ہے۔ اللہ کے حبیب صحابہ سے پوچھتے تھے، بھئی یہ عورت کانٹے بچھاتی ہے، تو صحابہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے قربان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، صحابہ پہلے وہ کانٹے اٹھاتے تھے، اللہ کے حبیب کے لیے راستہ بناتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا 3 دن تک لگاتار اس راستے میں کانٹے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، یار یہ 3 دن ہو گئے، میرے راستے میں ہمیشہ وہ عورت کانٹے بچھایا کرتی تھی، اس عورت کا پتہ کرو یار، اس راستے میں 3 دن ہوئے کسی نے کانٹے نہیں بچھائے۔ اللہ کے حبیب نے معلوم کروایا، پتہ چلا کہ وہ یہودی عورت بیمار ہے اپنے گھر کے اندر۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے کہا، چلو اس کی خبر گیری کے لیے اس کا پتہ کریں گے، وہ بیچاری بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جائیں گے۔ صحابہ نے حیرت سے کہا، اے اللہ کے حبیب، وہ عورت تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، دوسرا وہ تو اس کا مذہب بھی ہمارے مذہب کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، نہیں، میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سے اس عورت کی لڑکی اور بیٹی باہر نکلتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ کی والدہ، آپ کی ممی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بیمار ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، ان سے کہہ دو کہ محمد عربی آپ کی مزاج پرسی، آپ کی خبر گیری کے لیے آئے ہیں آپ کے گھر پہ، آپ کے دروازے پر۔ وہ لڑکی جاتی ہے، اپنی ماں سے کہتی ہے، اے میری ماں، امی جان، محمد عربی یہاں پر آئے ہیں ہمارے دروازے پر۔ اس عورت نے بڑی حیرت سے کہا، کیا یہ وہی محمد ہیں جن کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی؟ وہ لڑکی باہر آئی، اللہ کے حبیب سے پوچھا، آپ وہی محمد ہو جس کے راستے میں میری امی کانٹے بچھایا کرتی تھی اور قالین کی طرح مسلسل لگاتار کنٹینیو بچھایا کرتی تھی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جاؤ اپنی امی سے کہہ دو یہ وہی محمد ہے جس کے راستے میں آپ رات دن کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ بات اس کی لڑکی سے کہا، وہ لڑکی اندر گئی، وہ اس کی والدہ بے تحاشا ہو کر کھڑی ہو گئی اور غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد، واش روم میں جانے کے بعد واپس جب آئی، اللہ کے حبیب سے کہا، آپ واقعتاً وہی محمد ہو جس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہاں دیکھو میں وہی محمد ہوں جس کے راستے میں تو کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اس
عورت نے کہا، اس یہودی عورت نے، میں تب تک برداشت نہیں کر پاؤں گی اگر آپ واقعتاً وہی محمد ہو، میں آپ کے ہاتھ پر جب تک ایمان اور کلمہ نہیں پڑھوں گی تب تک اس دروازے سے اپنے گھر کے اندر واپس نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بنی اور پوری امت کے لیے درس دیا اللہ کے حبیب نے۔ ہم کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کے لیے کانٹے بچھانے کے، اگر ہمارے سامنے کوئی کانٹے بچھائے گا ہم اس کے ساتھ تب بھی اچھائی کریں گے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس راستے سے گزارا جس راستے سے انسان نے بچپن سے لے کر موت تک گزرنا ہے۔ دوسرا واقعہ سنو، اللہ کے حبیب مکہ المکرمہ کے اندر ہے، بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب کی طرف میں نے دیکھا، جس وقت کعبۃ اللہ کے اندر گئے اللہ کے حبیب کا چہرہ بہت مسکرایا ہوا تھا، چمک رہا تھا، اور جس وقت اللہ کے حبیب اس راستے سے باہر، جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلے تو حضرت عائشہ نے دیکھا اللہ کے حبیب کی طرف، فرمایا انت حزین جدا۔ اندر جب گئے آپ تو بہت خوش تھے، واپس آئے تو آپ تو بہت پریشان دکھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دخلت الکعبۃ فاتعبت الامۃ، میں کعبہ کے اندر داخل گیا، اپنی امت کو پریشانی میں ڈالا۔ میں تو انسانوں کو آسانی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن مجھے اس وقت مائنڈ میں یہ بات نہیں آئی، اس لیے کہ کہا کیا پریشانی ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کی صبح تک میری امت کا جو انسان مکہ اور مدینہ آئے گا وہ معلوم کرے گا کہ اللہ کے حبیب نے کہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ لوگ اس سے کہیں گے کہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ کے حبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کے ہر انسان کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس کو جو پریشانی اور دکھ اور درد ہوگا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں اپنی امت کے لیے اعلان کر رہا ہوں یسرو، آسانی پیش کرو، ولا تعسرو، اور مشکلات پیش مت کرو۔ جو اسلام اور دین اور قرآن اور سیرت کو بہت کم جانتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے۔ ارے اسلام تو پھول بچھاتا ہے انسان کے لیے، اسلام تو کانٹے والوں کے سامنے وہ کردار پیش کرتا ہے جو دنیا کی کائنات کے اندر کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ لیکن پریشانی یہ ہے، مشکلات یہ ہیں، ہمیں قرآن کا نالج ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کے حبیب کی سیرت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو قرآن پر کبھی اعتراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے کردار پر کبھی اعتراض۔ وہ جو اللہ کے حبیب کے مخالف تھے وہ کیا لقب دیتے تھے اللہ کے حبیب کو؟ الصادق الامین، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار۔ اور مشرکین مکہ نے جس وقت کچھ لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے آپس میں قبیلوں میں، اور ایک موقع ایسا آیا کہا ہمارے ان دونوں قبیلوں کو اتفاق کون کرائے گا؟ جو اللہ کے حبیب کے مخالف تھے، آپ کو قتل کرنے کے در پر آتے تھے، ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر اس جھگڑے کے اندر انصاف اور اتفاق اور عدل و انصاف چاہتے ہو تو ہمیں اس محمد کے پاس جانا پڑے گا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ ہم ان کے راستوں میں پریشانیاں کرتے ہیں، ہم ان کے راستوں کے اندر رکاوٹیں پیش کرتے ہیں، اس محمد کے پاس جا کر ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، وہاں سے انصاف ملے گا، باقی دنیا کے اندر کہیں سے انصاف نہیں ملے گا۔ یہ اس وقت کے مکہ والوں نے کہا جو اللہ کے حبیب کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ لیکن ہمیں سیرت پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کا ٹھیکیداری ہم نے لی ہے۔ یار ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری زبان اور ہماری ساری چیزیں جو دن رات ہم اپنی اس زندگی کے اندر کر رہے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کے مخالف ہو کر پھر اللہ کے حبیب کا کوئی عاشق بنے؟ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ آپ کو ممکن لگ رہا ہے؟ کیا یہ آپ کے ذہن میں کبھی آئے گا؟ اگر ہم اللہ کے نبی کی مخالفت میں زندگی گزاریں کیا ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم عاشق اللہ کے نبی کے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہماری نظر اللہ کے حبیب کی زندگی پر ہو اور پھر اپنے دن رات کے اوقات کو اللہ کے حبیب کے کو سامنے رکھ کر اگر ہم گزاریں گے۔ میں نے کہا نا، میں اللہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہ مٹا سکتی ہے، نہ ان کے کردار پر حملہ کر سکتی ہے، نہ ان کی عزت پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ ان کی تعلیم پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ ان کے اخلاق سے کوئی پریشان ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے، ہم نے قرآن کو پیچھے رکھ دیا، ہم نے کہا یہ چھوٹی سی کتاب ہے،
یار اس کے 30 پارے جو انسان کے دل میں آتے ہیں اس سے نور نبوی نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی پر نازل ہونے کی مثال یہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی کے طور پر میں مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسے بٹھنڈی میں آپ کے ہر گھر میں پانی آتا ہے، اور جو ہمارا ایک بٹھنڈی کے اندر ایک بڑا ہوز بنا ہوتا ہے، اس میں پہلے پانی جمع ہوتا ہے، اس کے بعد ہر گھر میں پائپ لائن لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب پر قرآن نازل ہوا، قرآن پاک کا مکمل نور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اور دل اور دماغ کے اندر آیا، پھر وہاں سے پائپیں لگ گئی ہماری گھروں کے اندر، وہاں سے ہمیں نور ملتا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حوض کہاں ہے، ہم نے کہیں اور حوض سمجھ لیا ہے۔ اس لیے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک اور پوائنٹ یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب کا، چونکہ وقت مختصر ہے، اس کے بعد مفتی صاحب کا بھی بیان ہوگا، اس لیے آپ یکسوئی کے ساتھ چند باتیں میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے جو کردار پیش کیا، جو اخلاق پیش کیے، اس کو قرآن پاک نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ جو اخلاق اللہ کے نبی کے تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنی زبان سے اوذیت فی اللہ ما اوذی قبلی، مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ستایا، جتنا پریشان کیا گیا، کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا تھا، سب کچھ جمع تھا۔ ایک فارسی شاعر نے کیا کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارت تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور جز ملا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور چیز ملی تھی، لیکن آگے وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے آنچ خوبا ہمادارت تو تنہا داری، جو ان سب کو ملا ہے وہ تجھے اکیلے تنہے تنہا کو ملے گا۔ only one person دنیا کے اندر ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کو ساری دنیا کے جو اخلاق کا مجموعہ جمع کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب تک جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے نبیوں کی جو اوصاف، صفات اور ان کے کردار ہیں وہ اللہ کے حبیب کی تنہا ذات کے اندر ہیں۔ ہم کسی اور کو آئیڈیل بنائیں، یہ کیسی بدقسمتی ہے۔ ہم کسی اور کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیں، یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ میں پھر اس دور کے اندر آپ کو پھر ایک وارننگ کے طور پر کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، سارے سننے والوں، اللہ کے حبیب کی سیرت کا مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، رات دن اس کو پڑھو کہ بچپنا کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیف بکم، تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا، اذا طغى نساؤکم وفسق فتیانکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا نوجوان کیسے بگڑیں گے، عورتیں کیسے فاسق اور فاجر ہوں گی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب وہ میری تعلیمات سے، میرے کردار سے اور میری سیرت سے دور ہو جائیں گے، وہ ڈرگز کی طرف جائیں گے۔ اور ڈرگز کی مختلف قسمیں آپ کو معلوم ہوں گے، کوئی انجیکشن کرتا ہے، کوئی ٹیبلٹ کھاتا ہے، کوئی اور کچھ پہنتا ہے، کوئی منہ میں ڈالتا ہے، اس کی موت ایسے ہو جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ ارے اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تم ڈرگز پیو گے اور اس کے بعد تم زندگی کے کسی پہلے کا موڑ اور گول سامنے رکھو گے، تمہارے دماغ کو اچک لیا جائے گا، تمہارا دماغ مار دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت فاطمہ کے کردار کو دیکھو، آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی عورت نہیں بتا سکتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے کردار کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر کچھ اتنا سا ایک ذرا نقص ہے، ایک پوائنٹ نہیں نکال سکتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ سے زیادہ بہتر دنیا کے اندر کوئی آئیڈیل نہیں، مردوں کے لیے اللہ کے حبیب سے زیادہ نمونہ کائنات کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر میں ایک بار آپ کو دوسرے پہلو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، کیسا؟ حیرت سے بتایا ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مسلمان نام کے رہیں گے۔ یہ بہت گہری بات ہے، سنیے، مسلمان نام کے رہیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت پر یہ زمانہ آئے گا۔ پوچھا گیا نام کے مطلب کیا ہے؟ کہا نام تو مسلمانوں کے ہیں ہوں گے، لیکن کردار مسلمانوں کا نہیں ہوگا، اخلاق مسلمانوں کے نہیں ہوں گے، پڑوسی اس سے تنگ آیا ہوگا،
اور جو نوکر اس کے گھر میں کام کر رہا ہوگا وہ دن رات 24 گھنٹے یہ سوچے گا میں اس کے گھر سے کب نکلوں گا. بیوی اس سے پریشان ہوگی. ماں باپ ہوتے ہوں گے یار ہم نے اس کو بچپنے میں پالا, راتوں کو ہم نے جاگ کے اس کو دودھ پلایا, اس کا پیشاب صاف کیا, اس کو باتھ روم لیا, رات روتا رہا, ہم اس کے لیے جاگتے رہے. بوڑھا ہو کے کہہ رہا ہے بڈھے تجھے کیا کام ہے, تجھے تو معلوم ہی نہیں ہے, تجھے تو نالج ہی نہیں ہے, تو کہیں گیا ہی نہیں ہے, تو باہر نکلا ہی نہیں ہے. ارے وہ ماں باپ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا اس اللہ کی ذات کے بعد ماں باپ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر جنم کا ایک بہترین سبب بنا ہے. اللہ کے حبیب کو یتیموں کا درد دیا, غریبوں کا درد دیا گیا, اور ان کو امیروں کا آئیڈیل بھی بنایا گیا. اللہ کے حبیب کے 3 پہلو ہیں, بچپنا گزارا, جوانی گزاری, بڑھاپا گزارا, اور اللہ تعالیٰ نے غربت کا راستہ بھی ان کو بتایا. اس کے بعد متوسط درجے کے لوگوں کا جو بیلنس کے اعتبار سے ایک لیول میں رہنے والے ہیں ان کا راستہ بتایا. پھر بادشاہت کی کرسی پر بٹھایا. کوئی یہ نہ کہے کہ غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی غریب یہ کہے گا کہ میرے لیے آئیڈیل کون ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا میری اس زندگی کے پہلو کو دیکھنا جب میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے. ہم میں سے کون ہے جس نے غربت میں اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور اس کو نہ صبح کا ناشتہ ملا, نہ رات کا کھانا ڈنر ملا, نہ دن کا اس کو لنچ ملا؟ کوئی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے یار مجھے ملتا ہی نہیں؟ اللہ کے حبیب نے 30 دن, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اور میرے بلال جو میرے سب سے زیادہ بڑے عاشق تھے 30 دن تک ہم صرف کھجور کے دانوں پر گزارا کرتے. یہ ہے غریبوں کے لیے آئیڈیل. صبر کیا, کسی کو نہیں مارا, چوری تب بھی نہیں کی, چوری کر سکتے تھے صحابہ نعوذ باللہ, اور اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھرا ہے, یہ تمہارے لیے ان کو آئیڈیل بنایا ہے. پھر جوانی دیکھو, اللہ کے حبیب نے فرمایا جوان کیسا ہونا چاہیے, فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ان میں سے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ, جس نے اپنی جوانی کی ساری انرجی, ساری فورس اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اللہ کے حبیب کے کردار اور سیرت کے مطابق سچائی اور امانت داری کے ساتھ جس جوان نے اپنی زندگی گزاری ہوگی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب. پھر بوڑھے ہو گئے, کوئی بوڑھا کہ ہمارے لیے کون آئیڈیل ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے 2 صحابہ مسجد نبوی کے اندر اور ان دونوں کندھوں کے درمیان یہاں پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لے جاتے تھے, لیکن ہمیں وہ بات بھی یاد نہیں ہے. اس لیے چونکہ وقت مختصر ہے, ایک اپنا ویژن, اس کا ایک ڈائریکشن اس کی بناؤ, اپنے ویژن کی صاف ستھرائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, اور اس کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل آپ کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اور دوسرا پوائنٹ, قرآن پاک کو سیکھو, اس کی میننگ پڑھو, اس کی ٹرانسلیشن پڑھو, اس کے مطالب دنیا کے بڑے بڑے مفسرین نے, مؤرخین نے اور سیرت نگاروں نے قرآن پاک کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اس کو پڑھو, اور اس کے بعد دیکھو کہ اسلام کے اندر کیا روشنی ہے. اس لیے قرآن پاک کے اعتبار سے بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, اور اس کے بعد سامنے ایک گول رکھو, زندگی گزارو. اور تیسری چیز, ساری دنیا کے انسانیت کے ساتھ پیش آؤ. یہ نہیں یہ ہمارا بھائی ہے تب ہم اس کے ساتھ اچھے ساتھ پیش آئیں گے, یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یہ ہمارا ماموں ہے, یہ ہمارے والد صاحب ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, ہم اس کے ساتھ اچھے سے رہیں گے. وہ دور کا, وہ پڑوسی, وہ باہر کا, وہ کسی اور مذہب کا, ہم اس کے پاس سختی کریں گے؟ نہیں, اسلام سختی نہیں سکھاتا ہے. یسرو ولا تعسرو, بشرو ولا تنفرو, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات سے لوگوں کو بچاؤ. اسلام آسانیاں بتاتا ہے, روشن راستہ بتاتا ہے. دوسرے فرمایا ابشرو, جنت کی بشارتیں لوگوں کو سکھاؤ. ولا تنفرو, اپنے کردار سے, اپنی زبان سے, اپنے اعمال سے اور اپنی زبان کی غلط بیانی سے لوگوں کو پریشان اور تنگ دستی میں اور متنفر مت کرو, اسلام سے متنفر مت کرو. وہ
لوگ اگر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں کھانا پینا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب کے اس ویژن کو دیکھو. مسجد نبوی کے اندر ایک بدو قسم کا انسان، ایک دیہات کا انسان مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. صحابہ نے اس کو روکا، ارے تو کہاں پیشاب کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر. اللہ کے حبیب نے فرمایا مت چھیڑو اس کو. کیوں؟ دیکھو عجیب سی بات آپ کو لگی، مسجد کے اندر ایک دیہاتی انسان جو مسلمان نہیں وہ کر رہا ہے پیشاب، صحابہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا مت روکو. کیا کہا کہ اگر اس کو بیچ پیشاب کے روکو گے تو اس کے جو زندگی پر اثر پڑے گا، اس کی صحت خراب ہوگی، اس لیے کہ پیشاب کرتے وقت جب بیچ میں روکا جاتا ہے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس پر افیکٹ ایسا پڑتا ہے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا پورا پیشاب کرنے دو، اس کے بعد مسجد کے اس حصے پر پانی بہا کر مسجد کو دھو لو. یہ ہے اللہ کے حبیب، یہ ہے محمد عربی. ہمارے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوگا ہم شروع ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات واضح طور سے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو یاد کریں، اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. وقت چونکہ بہت مختصر ہے اس لیے ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی عاشق ہمیں اللہ کے حبیب کا بنائے. موت کا وقت آسان فرمائے، آخری وقت میں کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.